اسی حدیث مبارک ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کتاب الذبائح والصید میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا، باب المسک کے نام سے، یعنی مشک کا باب۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، فحامل المسک اما ان یحذیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ریحا طیبہ ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک واما ان تجد ریحا خبیثا۔ اچھے ہم نشین، اچھے دوست کی مثال اور برے ہم نشین، برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی دہکانے والے کی طرح ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے خوشبو دے گا یا تو اس سے خریدے گا، اور اگر خریدے گا بھی نہیں تو تجھے اس سے کم خوشبو تو آتی رہے گی۔ یعنی خوشبو والے کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے یا تو وہ خوشبو عطیہ کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، یا پھر ہمارا دل کرتا ہے ہم اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں، اور اگر نہ وہ دے اور نہ ہم خریدیں تو کم سے کم وہاں بیٹھ کر خوشبو تو آتی رہتی ہے۔ اور برے ہم نشین کی مثال بھٹی دہکانے والے کی طرح دی۔ کہا کہ بھٹی دہکانے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے برا دھواں پائے گا یا بری بو تو پائے گا، یعنی کم سے کم بری بو تو آتی ہی رہے گی۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں ہے جو سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک ان لم یصبک منہ شیء اصابک من ریحہ ومثل جلیس السوء کمثل صاحب الکیر ان لم یصبک من سوادہ اصابک من دخانہ، کہ نیک ہم نشین کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے، اگر تو اس سے کچھ نہ بھی خریدے تو کم از کم عمدہ خوشبو تجھے پہنچ ہی جائے گی، اور برے ہم نشین کی مثال بھٹی دہکانے والے کی طرح ہے، اگر تو اس کی سیاہی سے بچ بھی جائے تو اس کا دھواں ضرور تجھے پہنچے گا۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ میں ایک لفظ آیا یحذیہ کا، یہ حذا سے بنا ہے جس کا معنی ہے عطا کرنا، اور ایک لفظ ہے الکیر، یہ وہ مشک ہوتی ہے جس میں لوہار پھونک مارتا ہے، یہ چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے آگ کو وہ دہکاتا ہے۔ مسک مشک کو کہتے ہیں، حدیث پاک میں مشک کا ذکر ہوا ہے۔ یہ سیاہ سرخی مائل جمع ہوا خون ہوتا ہے جو ہرن کی ناف میں ایک تھیلی کے اندر ہوتا ہے اور ہرن کی ناف سے جھڑ جاتا ہے، یہ نہایت ہی خوشبودار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مشک تھی جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ ان احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک آدمی کی صحبت کی مثال کستوری اٹھانے والے سے دی، اور برے آدمی کی صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی سے دے کر ایک معقول کو محسوس کر دیا، جس سے صحبت کے اثرات کو سمجھنے کے اندر مدد ملے گی کہ جس طرح کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ مشک بیچنے والا ہو سکتا ہے کہ تجھے وہ مشک اپنی طرف سے عطیہ کر دے، یا پھر بندہ وہاں بیٹھا ہے دل کرے تو خرید لے۔ اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ ہو تو کم سے کم وہاں بیٹھنے سے خوشبو تو آتی رہتی ہے۔ اسی طرح اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان خیر اور بھلائی میں رہتا ہے، جبکہ بھٹی دہکانے والا اس کے پاس بیٹھنے میں نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ ممکن ہے بھٹی سے اڑنے والی چنگاری یہ کپڑے کو جلا دے، اور اگر کپڑا محفوظ بھی رہا تب بھی اس کے پاس بیٹھنے سے کم دھواں تو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح نیک و بد صحبت اختیار کرنے کا معاملہ ہے۔
نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے سے ہمیں نفع ہوتا ہے اور برے لوگوں کی رفاقت سے ہمیں ضرر پہنچے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیسی پاکیزہ مثال ہے جس کے ذریعے سمجھا دیا گیا ہے کہ بروں کی صحبت فائدہ اور اچھوں کی صحبت نقصان کبھی نہیں دے سکتے۔ اچھوں کی صحبت سے تجھے اچھائی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، نفع ملتا ہے، اور بروں کی صحبت سے اچھائی نہیں ملتی، وہاں برائی ہی ملتی ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنا چاہیے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں صالحین، نیک، عمدہ اخلاق کے حامل، علم و ادب سے مزین، زہد و مروت سے آراستہ لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس کے برعکس شریر، اہل بدعت، غیبت کرنے والے، فاسق و فاجر اور کسی بھی قسم کے اعمال مذمومہ کا صدور کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے گویا ہمیں منع کیا گیا ہے۔